یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام انسان نہیں تھے، ان کو غلطی نہیں لگ سکتی؟ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کو غلطی لگ سکتی ہے، لیکن اس غلطی کا تعین ہم اپنی عقل سے نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی بندہ مثال کے طور پر میں اٹھوں، کوئی بھی اور اٹھے، کوئی مفکر اٹھے اور وہ کہے کہ یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غلطی لگ گئی تھی، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ غلطی لگ گئی تھی، وہ کہے بس میری عقل کہہ رہی ہے غلطی لگ گئی، تو وہ بے وقوف شمار ہوگا، وہ کہ علمی بات نہیں کر رہا ہوگا۔ اسی طرح کو کہہ دے کہ یہاں پر سیدہ عائشہ کو غلطی لگ گئی تھی، تو اس سے پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کو غلطی لگ گئی تھی، وہ کہے بس مجھے لگ رہا ہے کہ غلطی لگ گئی تھی، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ غلطی لگ گئی تھی، لگنے والی بات نہیں ہے، وہ اس کی دلیل دے گا۔ اور کسی صحابی کو غلطی لگنے کی دلیل صرف ایک ہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کوئی دوسرا صحابی کہہ دے کہ اس صحابی کو فلاں مسئلے میں غلطی لگی ہے۔ ایک صحابی کوئی بات بیان کریں اور دوسرا صحابی یہ کہہ دے کہ آپ کو یہ بات بیان کرنے میں غلطی لگ گئی ہے، اس میں بھی مزید آگے تفصیل ہوتی ہے، بس اوقات ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا واقعی غلطی لگی ہے یا دوسرے صحابی کا ہی وہم ہے جو اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے یہ بات نہیں کرے گا کہ اس یہاں پر صحابی کو غلطی لگی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات منسوخ کر دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بس اوقات دوسرے صحابی کہہ دیں گے کہ آپ کو غلطی لگ گئی ہے، اور پھر ہم وہاں پر دیکھ لیں گے کہ کیا واقعی ہے۔ اس کی ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ مزید واضح ہو رہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا تھا، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا سیدہ میمونہ سے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خود ثابت ہے دوسری احادیث میں کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صارف مقام ہے وہاں پر میرے ساتھ جو نکاح کیا تھا، شادی کی تھی، اس وقت ہم دونوں حالت حرام میں نہیں تھے۔ یہ سیدہ میمونہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو غلطی لگی ہے، شاید انہیں وہ معاملہ سمجھنے میں وہ سمجھ میں نہیں آیا، یا انہوں نے اور سمجھا اور وہ اس طرح تھا، یا بعد میں ان کو اس وقت تک بھول گیا جب انہوں نے بیان کیا، کیونکہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی بیان کر رہے ہیں اس بات کو، تو شاید ان کو بھول گیا ہوگا۔ پھر اس پر ہمیں سیدنا ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب کہہ رہی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہم دونوں ہی حالت حرام میں نہیں تھے، پھر ایک اور جو صحابی ہیں جو ابو رافع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ میمونہ سے شادی کی تھی اس وقت، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ میمونہ گئی تھیں اس وقت دونوں ہی حالت حرام میں نہیں تھے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں وَكُنْتُ الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا، میں ان دونوں کے درمیان جو واسطہ، یعنی جو پیغام رساں والا کام کرنے والا تھا، یعنی میں ادھر کا پیغام ادھر لے کے جا رہا تھا، ادھر سے پیغام ادھر لے کے جا رہا تھا۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو غلطی لگی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ہم کہیں کہ صرف یہی ایک حدیث ہوتی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں سیدہ میمونہ سے شادی کی، اور کوئی اس کے علاوہ حدیث نہ ہوتی، تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو غلطی لگ گئی ہے، کیونکہ ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ دوسرے صحابی کہیں گے۔ تو یہ آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھ لینا ہے، صحابہ کرام کو غلطی لگ سکتی ہے، وہم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے متعلق دوسرے صحابہ ہمیں بتا دیں گے کہ یہاں پر ان کو غلطی لگ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ بعد میں آ کے، بعد والے کو کیا پتا کہ غلطی لگی ہے یا نہیں لگی ہے، معاملہ کیا تھا، ہمیں تو ان پر ہی اعتماد کرنا پڑے گا۔